اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور اپنے وقت کے امام صاحب الزمان کی خدمت میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار کی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اس دعا کے ساتھ ابتدا کرتی ہوں اپنے پروگرام کی کہ پالنے والے چہاردہ معصومین کے صدقے میں ہدایت ٹی وی جو اپنی خدمات اہل بیت کی تعلیمات کے سلسلے میں پیش کر رہا ہے، خداوند عالم اس ٹی وی کو اور اس ٹی وی کے بانیان کو تا قیامت اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، کہ جو کہ فی زمانہ وہ زمانہ جو دوبارہ سے ظلم و جور سے پر ہو چکا ہے، اس پرتشدد زمانے میں کہ جہاں پر ہدایت کے چراغوں کو گل کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اس باد مخالف میں ہدایت ٹی وی نے نور ہدایت کو روشن کرنے کا ذمہ اپنے سر لیا، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی کامیابی کے ساتھ وہ اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی پلیٹ فارم سے میں بھی امام حسین کی تعزیت کے سلسلے میں ایک پروگرام پیش کر رہی ہوں، امام حسین اور صراط مستقیم۔ چونکہ ہر کلمہ گو مسلمان کی زندگی کا مقصد صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم ہے کیا، اور اس پر چلنے والے کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین و دنیا دونوں میں کامیابی اور کامرانی حاصل کی ہے۔ تو اس کے لیے امام حسین کا کردار بہت ہی عظیم اور بلند مرتبہ شخصیت امام حسین کی، کہ جنہوں نے ایک ایسے نقوش اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے اس دنیا میں چھوڑے ہیں کہ رہتی دنیا تک تا قیامت ان نقوش کو اگر کوئی مٹانا چاہے گا بھی تو نہ مٹا سکے گا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو عین حق ہیں، اور خدا کا وعدہ ہے کہ وہ حق کو کبھی مٹنے نہیں دے گا، بلکہ حق ہی کا بول بالا ہوگا۔ جیسا کہ کل کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم وہ سلسلہ ہدایت ہے کہ جس کو سورہ یاسین میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو انبیاؤں کا راستہ ہے، مرسلین کا راستہ ہے، اوصیاء کا راستہ ہے۔ ہر نمائندہ ہمارا اسی راستے پر گامزن رہا ہے اور اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم، اور وہ صراط مستقیم ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ان کا کردار تمام عالم انسانیت کے لیے نمونہ ہے، بالخصوص
ان کی امت کے لیے کہ ایسا کردار کہ جو تاریخ انسانیت میں انسان کامل کی صورت میں اور کوئی نظر نہیں آتا ہے، لہٰذا اس انسان کامل کے اتباع کو خداوند کریم نے ان کی امت پر واجب قرار دیا کہ حرام محمد حرام ہے اور حلال محمد حلال ہے، یعنی جس چیز کو میرا حبیب حرام قرار دے دے وہ ہمیشہ کے لیے ابد تک کے لیے حرام ہے۔ کسی میں ایسی جرت نہیں ہے کہ حرام محمد کو حلال قرار دے سکے، اور جس شے کو محمد نے حلال کہہ دیا کسی میں وہ جرت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو حرام قرار دے دے۔ تو حکم رسول کی اتباع یہی صراط مستقیم ہے کہ جو حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جاری کر دیں بغیر عذر کے، بغیر تاخیر کے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان کے حکم کی اطاعت میں سر تسلیم کو خم کر دے۔ یہاں پر پک اینڈ چوز کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حکم رسول ہماری مرضی کے مطابق ہے، جو ہمارے نفس کی تسلی کا سبب بنتا ہے اس کو تو ہم قبول کریں گے، مگر جو ہمارے نفس کے اگینسٹ، ہماری خواہشات کے مخالف سن پر کوئی حکم ہوگا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ صراط مستقیم پر ہرگز نہیں ہیں، وہ ساری زندگی اپنی عبادات میں اہدنا الصراط المستقیم کی تکرار کرتے بھی رہیں گے تو وہ اس راہ کی روشنی کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے حکم رسول، ہر حکم رسول کو ماننا واجب ہے، چاہے وہ عبادات کا حکم دے، چاہے وہ یہ کہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب اور دوسرے میری عطرت۔ تو اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرے اور یہ نعرہ لگائے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ نہیں، حکم رسول ہے دونوں چیزیں، دونوں سے تمسک رکھو گے تو صراط مستقیم پر تمہارے قدموں کو ثبات حاصل ہوگی، تمہاری قوت ارادی مضبوط ہوگی، دنیاوی طاقتیں تم کو جتنا بھی تمہیں اس راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کریں گی، مگر تمہارے قدم اس طریقے سے اس راہ میں جم جائیں گے کہ کوئی تمہارے قدموں میں لرزش پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھے گا۔ اور آپ دیکھیے ایسا ہی ہے، کردار امام حسین میں ہمیں وہ ثابت قدمی نظر آتی ہے کہ جب امام حسین نے حالات اور زمانے کی روش کا جائزہ لیتے ہوئے جب آپ نے دین حق کو تباہ اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا، ایک نئے دین کو دیکھا، تو اور امام حسین کے اصحاب و انصار یعنی کہ اہل مدینہ نے یہ رائے دی کہ مولا آپ کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، ورنہ آپ دین اسلام سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اسلامی حکمران ہے۔ تو امام حسین نے اتنے بہترین طریقے سے حقیقی شکل دین اسلام کی پیش کی کہ اے انسان، اے شخص، اگر تو سمجھتا ہے کہ یزید جس دین پر عمل پیرا ہے وہ دین اسلام ہے تو ایسے اسلام کو
میرا سلام ہو، یعنی کہ میں اس سے سبکدوش ہوتا ہوں، ایسے اسلام پر میں قائم رہنا پسند نہیں کرتا۔ میرا دین دین مصطفیٰ ہے، اور دین مصطفیٰ وہ دین حق ہے کہ جو خدا کی نگاہ میں پسندیدہ دین ہے، کہ جس کے لیے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت اسلام دینا۔ میں اس دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ لہٰذا اہل مدینہ میں بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو آپ کے ارادوں سے ہٹانے کی کوشش کی، کچھ نے محبت اور ہمدردی کا اظہار کیا، کچھ نے ریاکاری کا اظہار کیا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مکے میں بھی بہت سے آپ کے ایسے چاہنے والے تھے کہ جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیں، آپ کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اس میں عبداللہ ابن عباس بھی شامل تھے، عبداللہ ابن عمر بھی شامل تھے، کہ جنہوں نے امام حسین کو، عبداللہ ابن عمر نے امام حسین کو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دین کی معرفت ہی نہیں تھی، اور امام حسین نے فرمایا کہ میرے ارادوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں حکم رسول کا اتباع کرتے ہوئے اس منزل کی طرف رواں دواں ہوں۔ جب حکم رسول مل گیا کہ اے بیٹا حسین تم قیام کرو، حق کے لیے ہجرت کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں میری قبر کو چھوڑنا ہی پڑے، میری قبر کو چھوڑو، مدینے کو چھوڑو، اپنے وطن کو چھوڑو، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑو اور قیام کرو، کیونکہ دین حق کو اس وقت تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ تو باوجود اس کے کہ ہزاروں لوگ امام حسین کے پاس آئے ہیں حج کے اس موقع پر، کہ جہاں پر سب نے اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور امام حسین کو ان کے اس ارادے سے روکنے کی کوشش کی، مگر امام نے فرمایا چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے مگر حسین کے ارادوں کو کوئی جو ہے متزلزل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حکم رسول کو حرف آخر سمجھتے ہوئے اس کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے اپنے اندر وہ جذبہ، وہ قوت ارادی پیدا کرنے کے لیے امام حسین کے کردار کو، ان کی شخصیت کو ہمیں اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے، کہ جن کے قدموں کو وہ ثبات حاصل تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت امام حسین کو اس راہ مستقیم سے ہٹا نہیں سکی۔ آخر وقت تک امام سے حق جدا نہیں ہوا ہے، بلکہ دنیا نے دیکھا کہ حسین کے سر سے، ان کے جسد سے ان کا سر جدا ہو گیا، مگر قرآن امام حسین سے بعد شہادت بھی جدا نہیں ہوا۔ یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے اتباع رسول، کہ جو حکم دے دیں، جیسا حکم دے دیں، تم پر واجب ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس حکم کی تعمیل کرو۔ اگر کہہ دیا کہ قرآن اور اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا، تو پھر ہمیں یہ حق نہیں ہے بینگ اے مسلم اور امت محمد ہونے کے سبب سے کہ ہم ان دونوں چیزوں میں سے
کسی ایک چیز کو بھی چھوڑیں، بلکہ دونوں چیزوں سے تمسک رکھنا ہے، دونوں چیزوں سے محبت کرنی ہے، دونوں چیزوں کو اپنا ہادی بنانا ہے، اور قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے ہدایت کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن فہمی پیدا کرو اپنے اندر، اور محبت اہل بیت سے اپنے قلب کو پرنور کرو، تاکہ قرآن کے کلام الہی کو، آیات قرآنی کو مودت اہل بیت کے نور کے ذریعے سے دیکھ سکو، پہچان سکو، سمجھ سکو اور عمل کر سکو۔ جب تک ان دونوں سے تمسک نہیں رکھو گے، یقین جانو کبھی بھی صراط مستقیم پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کے در کو چھوڑ کر بھی کسی نے اپنی منزل مقصود کو پایا ہو۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں بتاؤں گی کہ صراط مستقیم پر جو چلنے کا حکم دے رہا ہے، اس راہ کی منزل کیا ہے، کیا چیز ہے کہ جس کی طرف ہمیں صراط مستقیم کے ذریعے سے جس منزل کی طرف ہمیں پہنچنا ہے۔ ابھی تو ہمیں صرف یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہم بجا لائیں، وہ کون سے چیزیں ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کو ہم بروئے کار لائیں، تاکہ ہمیں اس صراط مستقیم پر ثابت قدم رہ سکے۔ ابھی تو ہم ان مسائل کی طرف اپنی فکر کو لے کر جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے قدموں کو ثبات دیں، کیونکہ یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ بہت کٹھن راہ ہے۔ اس پر چلنے کے لیے بہت زحمتیں، بہت کاوشیں، بہت قربانیاں، بہت سیکریفائز ہیں، اور اس کے لیے جب تک ہمارے اندر ول پاور نہیں ہوگی، ہمارے اندر قوت ارادی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اس راہ پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اس راہ پر قائم رہنے کے لیے ہمیں اپنے اندر قوت ارادی پیدا کرنی ہوگی، اور قوت ارادی کے لیے ہمیں ضرورت ہے ان سے مدد حاصل کرنے کی، ان کو وسیلہ بنانے کی، کہ جن کو خداوند عالم نے اپنی مضبوط رسی کہا ہے، اور وہ رسی قرآن اور اہل بیت ہیں۔ جس نے اس رسی کو تھام لیا، اس کے لیے یہ راستہ بہت سہل اور آسان ہے، چاہے ساری زندگی نافرمانی میں بسر کی ہو، جہالت میں بسر کی ہو، لا علمی میں بسر کی ہو، مگر اگر اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اس رسی کو تھام لیا، تو پھر زندگی کے آخری لمحات میں بھی خداوند کریم بخشش کا پروانہ ہمیں عطا کر دے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک مثال واقعات کربلا میں حضرت حر کی نظر آتی ہے۔ حضرت حر جن کی جوانی، جن کی زندگی خود پسندی، مال دنیا، حب دنیا میں گزری ہے، اور اسی نفس پرستی کی وجہ سے انہوں نے اپنی اس طاقت کو کہ جو خداوند عالم کی طرف سے عطا کردہ تھی، اس کو غلط راستے کے لیے استعمال کیا، اور افواج یزیدی میں شامل ہو کر امام حسین کے روبرو کھڑے ہو گئے، اور امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے
سرزمین کربلا پر پہنچ گئے۔ امام حسین کہ جنہوں نے 8 ذی الحج کو، کہ جب سب لوگ احرام باندھ کر حج کے ارکان میں، حج کے واجبات میں مصروف ہو رہے تھے، اس وقت امام حسین نواسہ رسول، وارث خانہ کعبہ، وارث صفا و مروہ، اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہوئے مکہ سے کوچ کر رہے تھے، اور عراق کی طرف آپ نے اپنے سفر کو جاری کیا تو راستے میں حر نے آپ کے راستہ روک دیا۔ امام حسین نے کس طریقے سے، آپ دیکھیے، یہ وہ فرش عزا ہے، یہ وہ مجلس حسین ہے، اس مجلس میں اس ہستی کا ذکر ہوتا ہے کہ جس نے آخری لمحات تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا۔ انہوں نے کوئی فرق اپنے اور غیروں میں نہیں رکھا۔ یہ نہیں کہ فقط اپنے دوستوں کی فکر ہو، نہیں، دشمنوں کے لیے بھی وہ ایسا ہمدرد دل رکھتے تھے کہ ان کو بھی دعوت حق دیتے رہے، امر بالمعروف کرتے رہے، نہی عن المنکر کرتے رہے۔ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، اور آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے دعوت حق دی۔ یہ وہ طریقہ ہے دعوت حق دینے کا جو سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے، زبان سے زیادہ آپ کے عمل زیادہ اثر رکھتا ہے۔ تو امام حسین نے اپنے کردار کے ذریعے سے اس کو دعوت حق اس طریقے سے دی ہے کہ یہ حر کہ جو امام کی شان میں گستاخی کرنے کے ارادے سے آیا ہے، اور ان دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو نواسہ رسول کے خون کے پیاسے ہیں، اور امام جانتے ہیں، مگر جب یہ امام کے قافلے کے روبرو آتا ہے تو اس حالت میں، اس عالم میں آتا ہے کہ اس کے قافلے کے جوان پیاس کی شدت سے عجیب اضطراب کے عالم میں ہیں۔ حد یہ ہے کہ جانوروں کی بھی زبانیں ان کے منہ سے باہر نکلی ہوئی ہیں، باوجود اس کے کہ یہ میرے مولا کے دشمن ہیں، مگر میرے مولا کی تواضع کو دیکھیے، ان کے حسن سلوک کو دیکھیے، ان کے اخلاص کو دیکھیے، ان کے اخلاق کو دیکھیے۔ ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ میرا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اس کو سننا نہیں ہے، ان واقعات کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اصل مقصد ذکر حسین کا عمل کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ کس طریقے سے امام نے پیاسے لشکر کی پیاس بجھائی، جبکہ جانتے ہیں یہی حر ہے جس کے سبب ہمارے بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کریں گے۔ اس کے باوجود امام نے اپنے ہاتھوں سے حر کی تشنگی کو بجھایا، اپنے ہاتھوں سے اس قافلے کے جانوروں کو سیراب کیا، اور اس اخلاص کا بیج قلب حر میں امام نے کچھ اس طریقے سے بو دیا کہ جب آیا تھا تو انداز گفتگو اور تھا، مگر چند لمحات کی صحبت اور امام کے رویے نے مجبور کر دیا کہ وہ امام کے ساتھ احترام سے بات کرے۔ ابھی بھی
وہ صراط مستقیم پر ثابت قدم نہیں تھا، ابھی تک اس نے اس رسی کو تھاما نہیں تھا، مگر امام کہ چونکہ امام کا کام ہے انگلی پکڑ کر چلانا، پیشوائی کرنا، رہنمائی کرنا، لہٰذا امام نے مسلسل اپنے ہاتھ کو اس کی طرف اخلاق کے ساتھ بڑھاتے رہے کہ شاید یہ اس رسی ہدایت کو تھام لے، رسی امامت کو تھام لے۔ اور پھر ہوا یہی کہ وہ صحبت جو تھوڑی دیر کی تھی اس نے ایسا اثر کیا کہ آہستہ آہستہ حر کی فکر میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، اس کی سوچ میں انقلاب آنا شروع ہوا، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ راہ حق کدھر ہے؟ ادھر راہ حق ہے جو خون کے پیاسے ہیں، ادھر راہ حق ہے جو پانی بند کر رہے ہیں، یا ادھر راہ حق ہے جو تشنہ لبوں کو سیراب کر رہے ہیں؟ بس حر کو راہ حق نظر آ گئی اور وہ رسی نظر آ گئی تو اس نے فوراً اس رسی کو تھام لیا اور امام حسین کی خدمت میں اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کیا کہ وہ ہاتھ کہ جن ہاتھوں نے ایسا گناہ کیا تھا، امام حسین کی، نواسہ رسول کی، فرزند فاطمہ و علی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے امام کے گھوڑے کی لگام تھام لی تھی، تو اس نے ان جرم شدہ ہاتھوں پر نگاہ کی تو شرمندہ ہوا، نادم ہوا، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو، کہ ایک عبد کی صورت میں، ایک غلام کی صورت میں، ایک گناہ گار کی صورت میں میں اپنے وقت کے امام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں اور ان سے گزارش کروں کہ مولا آپ کا در سخی در ہے، آپ کے در پہ جو آیا کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، چاہے وہ اپنا تھا یا دشمن تھا۔ آپ تو اس کے فرزند ہیں کہ جس نے اپنے قاتل کو بھی سیراب کیا، شربت اپنے آگے کا پیش کر دیا، لہٰذا ایک امید لے کر حر اپنے ہاتھوں کو بندھوا کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام حسین کہ جو امام وقت ہیں، کہ جن کو ہر بات کا علم ہے، جب افواج یزیدی سے گرد و غبار اڑتے ہوئے محافظ خیام حسینی حضرت عباس سے علمدار نے دیکھا تو آپ فوراً امام وقت کی حفاظت کے لیے خیمے سے باہر سینہ سپر ہو گئے اور اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیا کہ خبردار کسی میں جرت نہیں ہے عباس کے ہوتے ہوئے نگاہ بد میرے آقا کی طرف اٹھائے۔ تو پیچھے سے ایک صدا آئی، اے میرے بھائی، اے میرے دلیر، اے باوفا، صبر کرو، یہ کوئی اور نہیں ہمارا دوست آ رہا ہے۔ لہٰذا حضرت عباس نے امام کے حکم کی تعمیل کی کہ امام نے فرمایا جاؤ اور اس کی رسپیکٹ میں آگے بڑھو اور احترام کے ساتھ اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ یہ ہے اخلاق امام حسین کا کہ جس نے کربلا کے میدان میں بھی لوگوں کی فکر کو بدلا ہے، اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے راہ جہنم کو اختیار کیا تھا ان کو راہ جنت کی طرف
متوجہ کیا ہے، اور پھر جب حور آیا ہے تو امام کے قدموں میں سر رکھنا چاہتا ہے کہ امام نے کہا کہ نہیں، جو تائب ہو جائے، جو توبہ اور استغفار کر لے، اس کو تو خدا بھی پسند کرتا ہے۔ لہٰذا امام نے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا دیا، اور اس کے بعد اس نے امام سے ایک ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ مولا میں اس وقت تک یقین نہ کروں گا کہ خداوند کریم نے میری توبہ کو قبول کیا ہے جب تک آپ مجھے اذن جہاد نہ دے دیں۔ امام حسین نے اذن جہاد دیا تو حضرت حر نے اپنے بیٹے کو پیش کیا۔ بیٹے نے جام شہادت نوش کیا اور اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا۔ تو مقاتل لکھتے ہیں کہ جب پسر حر نے رن سے صدائے بلند کی ہے تو اس سے پہلے کہ حضرت حر اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچتے، مظلوم امام باپ اور بیٹے کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ حضرت حر سے پہلے مظلوم کربلا پسر حر کی لاش پر پہنچ گئے۔ میرا دل کہتا ہے اگر مولا سے سوال کیا جائے کہ مولا اتنی تیزی، اتنی سرعت، تو کچھ عجب نہیں کہ مولا جواب دے کہ ایک باپ کے لیے بہت کٹھن ہے کہ اس کا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے تپتی ہوئی ریتی پر ایڑیاں رگڑتا ہوا اس دار فانی سے کوچ کر جائے۔ حر یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا حر سے پہلے میں پہنچ گیا اور حر کے بیٹے کی لاش کو امام حسین نے اٹھایا۔ کہنے کو دل چاہتا ہے مولا یہ منظر بہت جلد آپ نے بھی دیکھا، جوان بیٹے نے آپ کو بھی صدا دی، اور اس وقت کوئی نہ تھا کہ جو آپ سے پہلے لاش اکبر پہ پہنچتا۔ ضعیف باپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے جوان بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا۔ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ امام حسین کے کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں تاکہ حق عزاداری ادا کر سکیں۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کرتی ہوں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔